السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین حضرات، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ احباب اہل سنت، میں آج پھر آپ حضرات کے سامنے ایک نہایت ہی ضروری مسئلہ، جس میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لاپرواہی پائی جاتی ہے، اس امید کے ساتھ پیش کرنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سننے کے بعد انشاءاللہ اپنے اس بدعملی سے ہم توبہ کریں گے اور صحیح راستے کو اختیار کرتے ہوئے صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اکثر دیکھا یہ گیا، بے شمار مرتبہ اس چیز کے تعلق سے قبرستانوں میں مسئلہ بتایا بھی گیا، مگر اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ برائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جوتا یا چپل قبرستان کے باہر ہی اتاریں، مگر ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا، اور ابھی تو خصوصیت کے ساتھ مہاراشٹر کے اندر اکثریت قبرستانوں کی ایسی ہے کہ ان قبرستانوں میں نئے نئے راستے نکالے گئے ہیں، اور امکان بلکہ یقین اس بات کا ہے کہ جہاں نئے نئے راستے نکالے گئے ان کے نیچے بھی قبریں موجود ہیں۔ مگر ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو دیکھا کہ اگر 500 لوگ ہوتے ہیں تو 450 لوگ چپل پہن کر، جوتا پہن کر قبرستان میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا کہ لوگ جوتا یا چپل پہن کر قبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی بھی افسوس یا ملال نہیں ہوتا۔ اللہ کی پناہ ایسے بدتمیز لوگوں سے اللہ ہم تمام کو دوری بنائے رہنے کی یا ان کی ہدایت کا راستہ دکھلانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے عرض کیا گیا، قبرستان میں جوتا پہن کر جانے کا کیا حکم ہے؟ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں فرمایا کہ تلوار کی دھار پر پاؤں رکھنا مجھے اس سے آسان ہے کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھوں۔ یہ سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تلوار کی دھار پر پاؤں رکھنا مجھے اس سے زیادہ آسان ہے کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھوں۔ وہ مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ اگر کسی کے سر پر، آنکھ پر، سینے پہ اپنا قدم نازنی رکھ دیں، قدم مبارک رکھیں، تو میرا یقین یہ ہے کہ اس کو دونوں جہان کا چین مل جائے گا۔ مگر وہ مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تلوار کی دھار پر پاؤں رکھنا مجھے اس سے آسان ہے کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھوں۔ یعنی یہ کہ سرکار کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی قبر پر پاؤں رکھا جائے، بلکہ اگر تلوار کی دھار پہ پاؤں رکھنا ہو تو رکھ لے، مگر کسی کی قبر پر پاؤں نہ رکھیں۔ یہ سرکار کا فرمان عالی شان ہے۔ اور دیگر احادیث میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا، اگر میں انگارے پر پاؤں رکھوں یہاں تک کہ وہ جوتے کا تلا توڑ کر میرے تلوے تک پہنچ جائے تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا قدم مبارک ہمارے سینے پہ ہو
تو یقیناً ہمیں سکون اور چین اور دل کی تسلی میسر آ جائے، مگر وہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پر پیر رکھا جائے۔ آگے ارشاد ہوا، قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جو نیا راستہ نکلا ہو اس میں چلنا حرام ہے کہ وہ ضرور قبروں پر ہوگا، بخلاف راہ قدیم کے قبریں اسے چھوڑ کر بنائی جاتی ہیں۔ جو نیا راستہ قبرستانوں میں آج کل بنایا جا رہا ہے، اس میں یقین ہے اس بات کا کہ ان کے نیچے، اس راستے کے نیچے قبریں مسلمانوں کی موجود ہوگی، اور جب سرکار نے اس پر اپنے وہ جملے استعمال فرمائے کہ تلوار پہ چلنا اور پھر جوتے کے تیلے کے تعلق سے، یقیناً ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان کہ نئے راستے پر چلنا جو قبرستانوں میں نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب قبرستان میں جوتا پہنے نکلے تو سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے بال صاف کیے ہوئے جوتے والے، اپنے جوتے کو پھینک، نہ تو صاحب قبر کو ستا نہ وہ تجھے ستائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے جگہ اور ایک بات لکھی ہے، میں اس کو بھی پیش کر دوں۔ دیکھیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ قبر کی منزل بڑی سخت ہوتی ہے، اور نکیرین جب سوالوں کے لیے اور جواب طلبی کے لیے آتے ہیں تو یقیناً اس وقت ہمارے لیے وہ بڑا دشوار کن اور بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ وہاں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کے لیے کامیابی ہے، ورنہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی ہے۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جہاں یہ برائیاں اور بدعملیاں ہوں وہاں تک صحیح بات کو پہنچانے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک شخص کو دفن کر کے لوگ چلے گئے۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے الملفوظ کے دوسرے حصے میں صفحہ نمبر 336 پہ لکھا ہے کہ ایک شخص کو دفن کر کے لوگ چلے گئے، منکر نکیر نے سوال شروع کیا، ایک شخص جوتا پہنے اس کی طرف سے نکلا۔ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہمارے بھائیوں کا، ہمارے مرحومین کا اس سے ہو سکتا ہے کہ اگر سرکار کے قول کے خلاف عمل کیا جائیں تو نہ سکون سے زندہ ہے نہ سکون سے مرنے والا ہوگا۔ اللہ رحم فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص کو دفن کر کے لوگ چلے گئے، منکر نکیر نے سوال شروع کیا، ایک شخص جوتا پہنے اس کی طرف سے نکلا، یعنی اس کی قبر کے پاس سے چلا جانے لگا۔ اس کے جوتی کی آواز سن کر مردہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جوتی کی آواز مردے کے کانوں تک پہنچی تو جب ناکرین سوال کر رہے تھے اسی وقت وہ بندہ جوتا پہنے اس کی قبر کے پاس سے گزرا۔ اسی وقت جب سوال پوچھے جا رہے تھے تو مرحوم کی، مردے کی کانوں میں جب آواز پہنچی تو اس کا خیال، اس کا دھیان اس بندے کی طرف متوجہ ہو گیا جو جوتا پہنے اس کی قبر کے پاس سے گزر رہا تھا، اور قریب تھا کہ جو سوال منکر نکیر کر رہے تھے اس کے جواب سے وہ قاصر رہتا۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا نقصان اس میں یہ ہے۔ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس عمل کو ہم قرآن اور سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے خلاف کرنے کی عادت ڈالیں گے، یقیناً یہاں بھی نقصان اٹھائیں گے
اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، روز محشر بھی ہم اس کا نقصان اٹھائیں گے۔ مومنوں کو چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو کام کرنے کا ہمیں حکم ہوا، اور ان کاموں سے بچیں جن کاموں سے بچنے کا ہمیں حکم ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ قبرستان میں جوتا یا چپل پہن کے جانے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حضور کی ناراضگی ہے۔ حضور کے فرمان کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہوگا تو یقیناً اس میں ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ رب قدیر ہم تمام کو بدعملی سے، بری باتوں سے محفوظ رکھیں، اور قبرستانوں میں جوتا اور چپل پہن کے جانے سے ہم تمام کو بچائے رکھیں۔ اللہ رب قدیر ہم تمام کو نیک ہدایت عطا فرمائے، ایمان پہ رکھیں، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔